آپ کو اپنا مقتدی رہبر تسلیم کرو جن کا امتحان خالق کائنات مالک دو جہاں رب العالمین نے لیا ہے۔ دنیا کے اندر امتحان لوگوں کا مختلف انداز میں ہوتا ہے، کوئی کسی کا لیتا ہے، کوئی کسی کا لیتا ہے۔ بچوں کا امتحان استاد لیتے ہیں، بچوں کا امتحان ٹیچر لیتے ہیں، اور اسی طرح بعض دفعہ باپ لیتا ہے اور بعض دفعہ دیگر بڑے احباب لیتے ہیں۔ ہر کوئی کسی کا امتحان لے لیتا ہے، لیکن دنیا کے اندر سب سے بڑی پاکیزہ مقدس اور بابرکت جماعت ہے وہ جن کا امتحان رب العالمین نے لیا ہے، اور جن کا امتحان رب العالمین لے اور پھر جو ہے کامیابی کے طور پر اپنا رضامندی کا پروانہ انہیں دے، تو پھر اس سے بڑی پاکیزہ مقدس جماعت دنیا کے اندر اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جماعت کا امتحان لیا ہے، اور مہر کے طور پر اللہ نے اپنے کلام مجید میں قرآن مجید میں ذکر کر دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ یہ وہ جماعت ہے جس کا امتحان، جن کے دلوں کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، اور پھر جب وہ مکمل طور پر کامیاب ہو گئے اور مکمل طور پر اس پر کھرے کے کھرے اتر آئے، تو پھر اللہ نے مژدے کے طور پر کئیوں پروانے سکھائے اور سنائے اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون۔ ایسے مختلف انداز میں اللہ نے الگ الگ طور پر ان کو مژدے سنائے اور ان کی کامیابی کے پروانے سنائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حضرات کا امتحان لے اور پھر وہ کھرے کے کھرے طور پر پورے مکمل طور پر اتر آئے، تو اس سے بڑی اور پاکیزہ جماعت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، ان کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انداز میں یہ کہا کہ لوگوں سنو کہ دنیا کے اندر اور اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں اگر کسی کو تم اپنا آئیڈیل رہبر مقتدی ماننا چاہتے ہو اور کسی کو سامنے رکھ کر اس کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیا اور بہترین طریقہ اور بہترین رہبر اور بہترین رہنما اور بہترین مقتدی دنیا کے اندر اگر تمہارے لیے کوئی ہے تو وہ ہے جو دنیا سے چل بسے۔ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو دنیا سے چل بسے اس حال میں کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، تو ایسی جماعت کے نقش قدم پر تم چلو۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر جو زندہ ہیں، چاہے جس عہدے پر بھی ہو، جس سطح پر بھی ہو، جس فیلڈ میں بھی ہو، جس میدان میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، اور کتنا ہی یہاں تک کہ پاک اور پوتر بھی اس کو تسلیم کر لیا جائے، پھر بھی دنیا میں اس کی حیات کے رہتے ہوئے اس کو آئیڈیل مان نہیں سکتے، اس کو اپنا مقتدی مان نہیں سکتے، اس کو اپنا رہبر مان نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی حیات ہے، وہ بھی زندہ ہے، اور پتہ نہیں کہ کب کس وقت فتنوں کا شکار ہو جائے، کب کس وقت کسی حالات کا شکار ہو جائے، اور پھر حالات تو دنیا میں آتے ہی گئے، اونچ نیچ ہوتا ہی گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات اور فتنوں کا شکار ہو کر ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، اور ہم اس کو اپنا رہبر رہنما مقتدی مان کر کہیں اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ کہ دنیا کے اندر حالات ہیں، اونچ نیچ ہوتا ہے، کبھی حالات سازگار ہیں تو آدمی ایک فیصلہ کرتا ہے، اور کبھی جو تنگی میں آ گئے تو تب ایک فیصلہ کرتا ہے،
اور مال گئے تو اس وقت میں ایک الگ مزاج ہوتا ہے، مال نہیں گئے تو اس وقت میں ایک الگ مزاج ہوتا ہے۔ تو زندہ جو گئے اس کو اپنا رہبر، رہنما، مقتدی مان نہیں سکتے۔ تو رہبر تم اس کو مانو، اپنا مقتدی اس کو مانو جو دنیا سے چل بسے، اور پھر کیا ان کے حالات ہیں، کیا ان کے صفات ہیں، کیا ان کی علامتیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ابرھا قلوباً، جن کے دل بالکل آئینے کی طرح بالکل صاف و شفاف ہیں، اور ایسا پاک و صاف و شفاف کہ اگر مالدار ہے اس کے ساتھ بھی ایک ہی برتاؤ ہو، اگر مال نہیں ہے، غریب ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے تو اس کے ساتھ بھی ایک ہی برتاؤ ہو، اور اگر کوئی عہدے پر فائز ہے تو اس کا بھی ایک ہی نظریہ، اور اگر کسی غریب ہے، کوئی عہدے پر نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی ایک ہی نظریہ۔ ایسا نہیں کہ مالدار ہے، یہ عہدے پر ہے تو اس کو کچھ اور مقام دیا جائے، یہ بالکل بے بس ہے، مجبور ہے، کوئی اس کی بات سنتا نہیں، اس کو ایک درجہ دیا جائے، نہیں، ہر ایک کے ساتھ ایک ہی معاملہ۔ کہا ابرھا قلوباً، دل بالکل پاک اور صاف و شفاف تھے۔ وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، اور علم کے اندر بڑی گہرائی تھی، اور اتنی گہرائی کہ ایک ایک مسئلے پر اتنی گہرائی کہ اس کی گہرائی تک جا کر اس پر عمل کرتے تھے، اور دنیا ادھر کے ادھر ہو جائے لیکن جب عمل معلوم ہو جاتا تو جب تک اس کو مکمل نہیں کرتے اس وقت تک اس سے جو ہے سبکدوش نہیں ہوتے تھے۔ اور آج تھوڑا بہت علم لے کر اپنے آپ کو بڑے علامہ فاہمہ سمجھتے ہیں، لیکن صحابہ کی جماعت ایسی پاکیزہ، صاف و شفاف کہ اعمقها علما، علم کے اندر سمندر کی طرح گہرائی تھی لیکن ذرا برابر بھی ناز نہیں، اور اقلها تکلفا، اور بالکل تکلفات نہیں تھے، ایک دم سیدھا سادہ، ایسا نہیں کہ جو ہے اندر الگ الگ انداز میں، الگ الگ شکلوں میں، الگ الگ طریقے سے پیش آ رہے، نہیں، ایک دم سیدھا سادہ، لباس بھی سیدھا سادہ، رویہ بھی سیدھا سادہ، برتاؤ بھی سیدھا سادہ، حتیٰ کہ ہر چیز کے اندر سادگی تھی۔ اقلھا تکلفا، تکلفات کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی سادگی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المؤمنین والمسلمین ہیں، اور جمعہ کے اندر سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے پاس جو سب سے بہترین لباس ہو وہ پہن کر آئے۔ جمعہ کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ اپنے لباس میں سے جو بہترین لباس ہے وہ پہن کر مسجد کو آئے، یہ سنت ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن ممبر پر تشریف رکھے تو آپ کے جبہ جو پہنے ہوئے تھے اس جبے کو دیکھا گیا تو اس جبے کے اندر 13 پیوند تھے، 13 پیوند، حالانکہ خلیفۃ المؤمنین والمسلمین ہیں اور پھر جو ہے پورا عہدے پر ہیں، لیکن اس کے باوجود جب جمعہ کے دن خطبے کے لیے تشریف لائے تو آپ کے جبے مبارک پر 13 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کتنی سادگی تھی، حالانکہ سارے لباسوں میں وہی بہترین لباس ہے۔ تو اقلھا تکلفا، تکلفات کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ تو ایسی پاکیزہ، صاف و شفاف جماعت، کہا گیا کہ ایسی جماعت کا تم فالوور بنو، ایسی جماعت کے نقش قدم پر چلو، اور ایسی جماعت کی اتباع کرو، اور ان کو اپنا رہبر، مقتدی، رہنما مانو، تو تم ضرور بھی ضرور اپنے منزل مقصود کو، اپنے ٹھکانے کو پہنچ جاؤ گے۔ اسی لیے تشبیہ دی گئی ستاروں کے ذریعے سے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ صحابہ سارے کے سارے ستاروں کے مانند ہیں، اور ان میں سے تم جس کسی کی بھی اقتداء کرو گے، اتباع کرو گے، ضرور بھی ضرور نقش قدم پر پہنچ جاؤ گے، اپنی منزل کو پہنچ جاؤ گے۔ ذرا غور کریں کہ ستاروں سے کیوں تشبیہ دی گئی۔ آج کے زمانے کی طرح سیٹلائٹ کا زمانہ اس وقت میں نہیں تھا کہ آج آدمی دنیا کے جس کونے میں بھی ہو سیٹلائٹ ایک دم فوراً جو ہے گوگل میپ میں ڈالتا ہے کہ مجھے فلاں سے فلاں جگہ پر جانا ہے، تو اس کے کئی راستے، سارے راستے آ جاتے ہیں۔
اور پھر جو ہے آسانی سے اس کے ذریعے سے اپنے منزل، چاہے رات ہو کہ دن، آسانی سے اپنے منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ لیکن پچھلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، راستے بھی نہیں تھے، ایک دم جنگل، پہاڑ، بیابان، پتھریلی، ان راستوں سے نکلنا پڑتا تھا، ان راستوں سے جانا پڑتا تھا، اور دن میں آدمی بآسانی اپنے جو ہے تدبر اور سوچ کے ذریعے سے چل دیتا تھا، لیکن رات میں دشواریاں نظر آتے تھے، لائٹ کا زمانہ بھی نہیں، تو رات میں جہاز والے بھی اور پیدل چلنے والے بھی اور سواریوں پر سواری کے ذریعے سے بھی یعنی سفر کرنے والے سارے کے سارے ستاروں کو اپنا ہدف بناتے تھے، کہ ستارے کو دیکھ کر پہچان لیتے کہ مجھے فلاں طرف رخ کرنا ہے، مجھے فلاں کی طرف جانا ہے۔ تو وہی فرمایا اصحابی کالنجوم، صحابہ پورے کے پورے ستاروں کے مانند گئے، ان میں سے جس کسی کی بھی تم اقتداء کرو گے ضرور بھی ضرور اپنے راہ راست منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔ اور دیکھیے صحابہ کی جماعت ہر میدان کے اندر ہے، عبادات کا میدان ہو تب بھی آپ کو صحابہ کی زندگی ملے گی، معاملات کا میدان ہو تب بھی آپ کو صحابہ کی زندگی ملے گی، تجارت کا معاملہ ہو تب بھی صحابہ کی زندگی ملے گی، اللہ سے محبت، اللہ سے خوف، اللہ کے رسول سے محبت کا معاملہ ہو تب بھی صحابہ کی زندگی ملے گی، حتیٰ کہ جنگ کا میدان ہو، بہادری، شجاعت اور دلیری ہو تو وہاں پر بھی صحابہ کی زندگی ملے گی، ہر میدان میں صحابہ کی زندگی نمونہ ہے۔ اور موجودہ حالات میں صحابہ کی سیرت کو پڑھنا اور سننا اور اس کا مطالعہ کرنا اشد ضروری ہے، اس لیے کہ ہر صحابی جنریل تھا اور ہر صحابی سپہ سالار تھا، ہر صحابی بہادر تھا اور ہر صحابی دلیر تھا، اور ہر صحابی کے اندر روحانی، ایمانی اور جسمانی طاقت بھی تھی۔ تو انہی میں سے ایک نام آتا ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بہادر، ایسے دلیر اور ایسے شجاعت، اسی وقت جب دنیا سے وہ چل بسے تو لوگوں نے ان کے جانے کے بعد ایک مقولہ کہا، عجزت النساء ان یلدن مثل خالد، کہا کہ دنیا کے اندر ماں کے پیٹیں اب وہ کہاں رہی، اب ایسے کہاں ماں پیدا ہوں گی جو خالد جیسے لڑکے کو پیدا کرے۔ عجزت النساء، مائیں عاجز آ گئی ہیں کہ رہتی دنیا تک خالد بن ولید جیسا بہادر دلیر پیدا ہی نہیں کر سکتے۔ تو اندازہ لگاؤ کیا بہادری ہوگی، کیا شجاعت اور کیا دلیری ہوگی۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، اللہ اکبر، کہ بچپنا کیسے گزرا اور جوانی کیسے گزری اور ایمان اور اسلام میں کیسے داخل ہوئے، کیا حالات درپیش ہوئے اور کتنے غزوات اور جنگوں میں انہوں نے شرکت کی اور کیا نمایاں کردار انہوں نے ادا کیا، اور پھر کیا کیا القاب انہوں نے پائے اور کن کن حالات کا سامنا کیا، اور پھر کس حالت میں ان کی وفات آئی اور کیسے آئی اور کس حال میں دنیا سے چل بسے، ساری یہ سیرت ہے جس کو پڑھنے سے بہت سے اسباق، بہت سی زندگی کے اندر نصیحتیں ملتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج ہمیں موقع ہی نہیں ہے صحابہ کی سیرت کو پڑھنے کا، سننے کا موقع ہی نہیں۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ فلم اسٹار ہے اور اس کی پوری یہ تاریخ، یہ سوانح، تو سب کو معلوم ہے کہ یہ کہاں پیدا ہوا، کس جگہ پر تعلیم پائی اور کب جو ہے کتنے سن میں جو ہے یہ فلم ہسٹری میں داخل ہوا، اور پھر جو ہے کتنے اس نے فلم نکالے اور کیا کیا کون سے نکالے اور کب کب ہٹ ہوئی، کب کب فلاپ ہوئی، ساری ہسٹری معلوم ہے۔ اور اسی طرح ایک کرکٹر پلیئر ہے تو اس کی بھی پوری ہسٹری معلوم کہ کہاں، حالانکہ ان کا جاننے سے کوئی فائدہ نہیں، ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں، لیکن جانکاری ان کی ہم نے رکھی ہے۔ اگر افسوس کہ نہیں رکھی ہے تاریخ اور سیرت کو، تو اللہ کے نبی کی سیرت کو، انبیاء کی سیرت کو، صحابہ کی سیرت کو، اولیاء کی سیرت کو معلوم ہی نہیں۔ کتنے حضرات یہاں پر ہیں کہ ہر ایک ولی کی عقیدت دل کے اندر ہے، آپ تھوڑا سائیڈ میں لے جا کر پوچھئے کہ اچھا فلاں ولی کی عقیدت ہمارے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے، محبت سے، عقیدت سے آپ بتائیے کہ ولی کا اصل نام کیا ہے، نہیں معلوم، ولی کہاں پیدا ہوئے، نہیں معلوم،
اور کیسے انہوں نے زندگی گزاری نہیں معلوم، ساری چیزوں سے عاجز، صرف اتنا نعرہ ہے کہ ہم عاشق رسول، عاشق ولی، عاشق محب ولی، بس اتنا نام کا، لیکن جانکاری حالات زندگی کیسے اس سے کوسوں دور ہیں، اور وہی دنیا کے ارے ترے کے ہر ایک کی ہسٹری ہمیں معلوم ہے۔ تو اگر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ابو سلیمان خالد ہے، اور ان کے والد کا نام ہے ولید بن مغیرہ، اور پھر ان کا پشت، ان کا خاندان مرہ، 7ویں پشت میں مرہ سے جا کر ملتا ہے۔ مرہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادائے امجد میں سے آتے ہیں، تو 7ویں پشت میں جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان کا خاندان مل جاتا ہے، اور ان کے والدہ کا نام ہے لبابہ بن حارث، اور لبابہ صغرا بن حارث یہ حضرت ام المؤمنین حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بہن ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سگے حقیقی خالو ہوئے۔ اور پھر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کس سن میں ہوئی، کس تاریخ میں ہوئی، کتابوں کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن البتہ یہ بات لکھی گئی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جس وقت اسلام کا ظہور ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جب پرچار کیا، توحید اور وحدانیت کا درس جب دینا لوگوں کے اندر شروع کیا، تو اس وقت حضرت خالد ابن ولید کی عمر 17 سال کی تھی، اور تربیت الگ اور مختلف انداز میں کی گئی۔ جس وقت انہوں نے ہوش سنبھالا، جس وقت انہوں نے دنیا کے اندر آنکھ کھولی، تو اس طرف چاروں طرف جنگ ہی جنگ کا ماحول تھا۔ بچے بچے کے اندر، بچے سے لے کر جوان اور بوڑھے، ہر ایک کے اندر تلوار، نیزہ اور اسی طرح بہادری اور دلیری کے کرتوت بتانا ایک بہت بڑا ماہر فن اس کو شمار کیا جاتا تھا۔ گھوڑ سواری، تیر اندازی اور اسی طرح جو ہے تلوار وغیرہ چلانا، یہ ساری چیزیں جس کے اندر بھی ہوتے تھے اسے ماہر الانسان کہا جاتا تھا۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش عام رواج کے موافق مکے سے باہر ہوئی، اور جس جگہ پر انہوں نے تربیت پائی اس انداز میں ان کی تربیت کی گئی تھی، اللہ اکبر، ابھی بچپنا ہے، اسی وقت میں بہادری اور دلیری اس انداز سے تھی کہ جیسے ہی جوان ہوئے تو ان کی دلیری کا اور بہادری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ دونوں ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، کشتی کے میدان میں دونوں نے نبر آزما ہوئے، دونوں نے کشتی کی، مقابلہ کیا، تو حضرت خالد ابن ولید نے حضرت عمر بن خطاب، یہ بھی بہادر اور دلیر ہیں، ان کو اس زور سے اٹھا کر پٹخا جس کی وجہ سے پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی حضرت عمر بن خطاب کی، کئی سالوں کے بعد میں جا کر درست ہوئی۔ تو بچپنوں کے اندر جس بات کا عادی بنایا جاتا ہے، جس چیز کو بچوں کے اندر سکھایا جاتا ہے، اور جو چیز بھی ان کے اندر ڈالی جاتی ہے، اسی انداز میں تربیت ہوتی ہے، اسی انداز کے وہ عادی بنتے ہیں۔ اور آج ہمارا حال دیکھیے تھوڑا، بچوں کی کس انداز میں ہم تربیت کر رہے ہیں۔ بچہ جب ذرا رونے لگا تو موبائل کا عادی بنا دیتے ہیں، ٹی وی کا عادی بنا دیتے ہیں، ویڈیو گیم کا عادی بنا دیتے ہیں، اور اسی طرح نہ جانے ان چیزوں کا عادی بنا دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ جب بچہ ان کا عادی بن جاتا ہے، جب اس کے اندر دیکھتا ہے کہ کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، گرا رہا ہے، نیچے کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں جب دیکھتا ہے تو دیکھتے دیکھتے ذہنی اعتبار سے، مینٹلٹی اعتبار سے اتنا کمزور اور اتنا بزدل ہو جاتا ہے کہ آگے اس کو بات کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ دیکھ دیکھ کر کمزور آ گیا ہے، مینٹلٹی اعتبار سے خود سوچ لیتا ہے کہ ہاں اتنا کمزور ہے کہ اس سے مقابلہ کر نہیں سکتے، اس سے لڑ نہیں سکتے، اس کے سامنے آ نہیں سکتے۔ جب مینٹلٹی اور ذہنی اعتبار سے جب ایسا بزدل اور کمزور بن جاتا ہے تو پھر آگے کیا خاک آگے چل کر امت کی رہبری رہنمائی کرے گا، آگے کیا دین کا کام کرے گا۔
اسی لیے بچپن کے اندر بچے کو جس چیز کا عادی بنا جاتا ہے، چاہے دنیاوی ہو کہ اخروی، جو چیز بھی جیسا بھی بتایا اور سکھایا جاتا ہے بچہ آگے چل کر اسی کا عادی بنتا ہے، اور وہی چیزیں بڑا ہونے کے بعد بھی اسے یاد رہتی ہیں۔ معافی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع ہے، اس کے اندر کسی کو نماز صحیح ہے، سورے صحیح ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو آپ بازو میں جا کر پوچھ لیے کہ جو بھی نماز اب صحیح ہو رہی ہے، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو ضرور بھی ضرور آپ کو یہ ملے گا کہ اس بچے کا تعلق بچپن میں عربی سے، مکتب سے یا کسی مدرسے سے تھا۔ اور جس کسی کو آپ یہ نظر آئے، الا ماشاءاللہ، جس کسی کو یہ نظر آئے کہ جس کا قرآن صحیح نہیں، جس کی نماز صحیح نہیں، نماز کے اندر کیا کچھ پڑھنا ہے وہ کچھ بھی نہیں آتا، تو آپ ضرور بھی ضرور اس بات پر پہنچو گے کہ بچپن میں وہ کسی مکتب، کسی عربی یا کسی استاد کے پاس اس نے نہیں پڑھا ہے۔ تو یہ مکاتب، یہ مدارس معمولی نہیں ہے، یہ عربی معمولی نہیں ہے۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ ایسا ہی چل رہے ہیں، کہاں جہاں چل رہے ہیں، نہیں، بلکہ دشمنوں کی پوری سازش چل رہی ہے اور پوری قوت اور زور لگایا جا رہا ہے اس بات پر کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی عربی مدارس، یہ مکاتب، یہ جو کچھ بھی ہیں، ان کو پہلے ٹارگٹ بنا کر ختم کیا جائے۔ ان کو ختم کیا جائے تو آسانی سے دیگر لوگوں کو ختم کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو بھی پڑھ کر نکلتا ہے وہ اسلام کا، ملک کا، دین کا پکا سچا وفادار بنتا ہے، اور ایسا وفادار کہ اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن اسلام اور ایمان سے ہاتھ نہیں دھوگا اور کبھی حالات کا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شکار نہیں ہوگا، اس لیے کہ بچپن سے قال اللہ اور قال رسول کی زبان سے آوازیں، کانوں سے صدائیں، سب کچھ دل میں اترے رہتی ہیں۔ اور انہی میں سے ہمارے بعد لوگوں میں سے کہا جا رہا ہے کہ مکتب کو بند کیا جائے، عربی کو بند کیا جائے، ہوش میں آئے سوال ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور فخر کے ساتھ کہتا ہوں، چیلنج کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر مکاتب کو، مدارس کو اور عربی مکتبوں کو بند کیا جائے تو بہت دن نہیں، کچھ ہی سال گزریں گے، ایمان، نماز، تلاوت پڑھنا تو دور کی بات، صحیح طور پر کلمہ بھی نہیں آئے گا۔ یہ مکاتب یا عربی معمولی نہیں ہے، تو کلمہ بھی اگر بچوں کا صحیح ہے، قرآن مجید کی تلاوت صحیح ہے، یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، تو یہی عربی مکاتب، مدارس، مساجد کا دین ہے، شکر کرے اس بات پر۔ تو اگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت بچپن میں جس اندازے سے کی گئی تھی، وہی چیزیں بہادری بڑے ہونے کے بعد آئی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی ہوش سنبھالا، جوانی میں قدم رکھا، تو بہادری اور دلیری کا چرچا اتنا عام ہو گیا تھا کہ اللہ اکبر، جیسا ہی اسلام کا ظہور ہوا تو ان کے والد ولید بن مغیرہ یہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پیش رہتے تھے، تو خالد بھی پیش رہتے تھے۔ اور ولید اتنے بڑے سردار تھے کہ بنو ہاشم پورا 1 سال غلاف چڑھاتا تھا، بدلتا تھا، تو 1 سال پورا خاندان مل کر، لیکن 1 سال صرف ولید بن مغیرہ بدلتا تھا، اتنا مالدار۔ مکے سے لے کر طائف تک جتنا راستے میں جگہ پڑتی ہے، وہ سارے راستے کے اندر جائیداد ولید بن مغیرہ کی بڑے رئیسوں میں شمار ہوتا تھا، جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ مدثر کے اندر بھی کیا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش رہتے تھے۔ جب آگے چل کر جنگ احد کی جب لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، دوسری جنگ اسلام کی، جنگ احد کی، تو اس کے اندر ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی جانب سے آئے تھے، اور ایسا جنگ کا کایا پلٹ دیا، کھلا میدان دیکھ کر ایک دم اچانک ان پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جو جماعت تھی افراتفری مچ گئی اور سب بکھر گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسی جنگ کے اندر دندان مبارک شہید ہوئے، اور پھر بہت سے حالات کا سامنا کرنا پڑا، بڑے بڑے 70 صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے۔ تو وہ جو کایا پلٹنے والے تھے یہی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے،
اور ایسی سوجھ بوجھ تھی، ایسے ماہر تھے جنگ کے، اللہ اکبر، اندازہ اور دیکھ کر ہی پہچان جاتے تھے کہ کس انداز میں اور کس طور پر ان سے لڑنا ہے۔ تو الغرض ایسے ہی حالات اور وقت گزر رہا تھا، تو ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بدریہ وحی بتایا گیا کہ خالد بن ولید کے دل میں اسلام گھر کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کے بھائی اسلام میں داخل ہو کر مدینہ آ گئے تھے، ان سے کہا کہ وہ خالد کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنی سمجھ بوجھ رکھنے والا، جس کے اندر اسلام کی محبت آ رہی ہے لیکن اب بھی وہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہا ہے، یہ کہنا تھا۔ تو فوراً ولید نے، ان کے جو بھائی تھے، وہ خط لکھ کر حضرت خالد کو بھیجا۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کے جیسے ہی سامنے آیا تو کہتے ہیں کہ جیسا ہی وہ خط پڑھا تو اچانک زبان سے، نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ تو اسی وقت میں یہ چاہ رہا تھا کہ چاہے پر ہو تو فوراً اڑتے ہوئے سیدھا جاؤں، لیکن فوراً سے تیز ترار سواری لی اور اس پر سوار ہو کر مدینے کا رخ کیا، اور ساتھ میں اکرمہ بھی تھے اور ساتھ میں عمر ابن عاص بھی تھے، یہ بھی ان کے خاص دوستوں میں تھے، اور سیدھا مدینہ پہنچے، اور مدینے میں ایک کنارے پر جا کر جو سوار کا لباس تھا وہ نکال دیا، اور پھر نکال کر جو ہے انتظار میں تھے، اتنے میں ایک ولید دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ پورا مدینہ تمہارے مشتاق میں ہے، تمہارے انتظار میں ہے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، خالد جلدی چلو۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے سیدھا آئے اور آقا کے قدموں میں پڑ گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا کر کہا کہ الحمدللہ الذی ہداک الی السلام، بابرکت ہے وہ ذات، تمام تعریف اس رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے خالد کی صحیح رہنمائی فرمائی اور ہدایت کے لیے راستے ہموار کیا۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ اسلام میں داخل ہونا تھا، ادھر جو ہے کمر ٹوٹ گئی کفار و مشرکین کی، اس لیے کہ سارا زور، سارا وزن خالد ابن ولید کے اوپر تھا۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ اسلام میں داخل ہوئے تو اس کے بعد جو سب سے پہلی جنگ کی، سب سے پہلی جنگ غزوہ موتا ہے، جس کو جنگ موتا کہتے ہیں۔ ملک شام کے اندر ایک قصبہ، ایک علاقہ ہے موتا، اس جگہ پر یہ پیش ہوئی۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک کے بدلے کے سلسلے میں 30,000 صحابہ کے لشکر کو بھیجا تھا، اور ادھر 1,00,000 سے بھی زائد کا مجموعہ تھا۔ تو 30,000 کا لشکر دے جاتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ رہنما، یہ سپہ سالار کو متعین کیا تھا کہ اس میں سب سے پہلے سپہ سالار وہ حضرت زید ابن حارثہ ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر تیار ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے۔ چنانچہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو جعفر تیار کے ہاتھ میں جب علم آیا، جھنڈا آیا، تو ادھر ایک بازو سیدھے ہاتھ سے پکڑے تو وہ جو ہے دشمنان اسلام نے وہ بازو کو کٹ کیا، تو ادھر ہاتھ سے تھاما اور ادھر بھی مار کر کٹ کیا، تو پھر سینے اور لٹکے ہوئے ہاتھوں اور بازوں کے سہارے سے قدم کے ذریعے سے علم کو بلند کیا، گرنے نہیں دی، اور پھر اس زور سے دشمنان اسلام نے پیٹھ پر، کمر پر وار کیا، جس کی وجہ سے جو ہے جھنڈا گرنے کے قریب تھا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے تھام لیا، اور صحابہ یہ دیکھ کر بعض صحابہ جو ہے نکلنے لگے، تو اللہ کے حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے ان کو ابھارا اور کہا کہ لوگوں کیوں بزدلانہ پن ظاہر کر رہے ہو، آخر موت تو ایک دن آنی ہی ہے، تم بھاگو تب بھی تمہارا موت پیچھا کیے کرے گا، اگر جنگ کے میدان میں سینہ تھانتے ہوئے آگے بڑھو گے تب بھی موت کا مقابلہ کرنا ہی ہے، بھاگتے کیوں ہو۔ جب اس طرح للکارا تو سارا کا سارا مجموعہ پھر آیا، تو اس میں عبداللہ ابن رواحہ کو بھی شہید کیا گیا۔ تو آخر سارے لوگ متفق ہو کر خالد ابن ولید کو جو ہے اپنا ان کا علم دیا اور ان کو اپنا سپہ سالار تسلیم کروایا، اور لڑتے لڑتے شام ہو گئی۔ اصول کے موافق لڑا جاتا تھا، جنگ بھی ہوتے تھے تو اصول ہوتے تھے، ایسا نہیں کہ موقع ملا چل گئے، نہیں، رات جیسے ہی ڈلی تو فوراً جنگ جہاں کا وہیں ختم۔ تو پھر جو ہے حضرت خالد بن ولید نے سوجھ بوجھ کے ساتھ ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی کہ دیکھو جو میمنہ میسرہ کہتے ہیں، دائیں جانب بائیں جانب متعین تھے، کہا کہ تم دائیں جانب والے بائیں جانب آ جاؤ، بائیں جانب والے دائیں جانب آ جاؤ، آگے والے پیچھے آ جاؤ، پیچھے والے آگے چلے جاؤ۔ ایک ہوشیار، ایک اصول تھا، ایک ہوشیاری تھی،
ایک چالاکی تھی جنگ کے میدان میں۔ تو جیسا ہی یہ پورا نظام بدل گئے تو صبح سویرے جیسا ہی لوگوں نے، کفار نے دیکھا کہ دائیں جانب تو وہ تو نہیں گئے، تو وہ سوچنے میں پڑ گئے کہ ہو سکتا ہے کہ رات میں ایک نیا مجمع آیا ہو۔ تو دیکھتے ہی روب ایسا پڑا کہ اسی وقت میدان چھوڑتے ہوئے بھاگ گئے۔ تو 30,000 کا یہ لشکر 1,00,000 سے بھی زائد کا لشکر کا مقابلہ کیا۔ تو اسی جنگ کے اندر خالد بن ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو سارا ماجرہ وحی کے ذریعے سے دکھایا دیا جا رہا تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام دیکھ رہے تھے اور دعا بھی کر رہے تھے۔ ادھر آپ نے دعا کی کہ اللہ خالد تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو اس کو ہمیشہ فتح مند رکھ۔ تو آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے۔ تو ادھر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی اسی جنگ کے اندر 9 تلواریں ٹوٹی، ایک دو نہیں، وہ بھی پورے لوہے کے 9 تلواریں اس موقع پر ٹوٹی۔ اور پھر اسی غزوے سے جب آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے لقب دیا سیف من سیوف اللہ، کہ اللہ کی تلواروں میں سے تو ایک تلوار ہے۔ اور ایسے ایک دو کارنامے نہیں، کئیوں واقعات، کئیوں کارنامے ہیں۔ اور صرف 60 کا لشکر لے کر رومیوں سے کہا تھا، جو ادھر 60,000 کا مجموعہ تھا، ادھر 60 کا لشکر لے کر کہا تھا کہ تم صرف مجھے 30 آدمی دے دو، ان 60,000 کا مقابلہ کریں گے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ تم مرواؤ گے، اور 30 کہاں 60,000 کہاں؟ تو کہا کہ پھر اتنا ہی دے دو، اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ ہے۔ کہا کہ نہیں 30 نے اور 30 لے لو، 60 لے کر جاؤ۔ تو 60 کا لشکر لے کر رومیوں سے لڑنے گئے، 60,000 کا مقابلہ کیا، اور ایسا شکست فاش کیا کہ تاریخ گواہ ہے کہ وہ 60 کے 60,000 میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایسا اللہ کی ذات پر توکل اور یقین بھی تھا۔ آپ اس واقعے کے ذریعے سے پتہ کر سکتے ہیں کہ کتنا کامل یقین تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ کے میدان میں ایک صلح کے لیے ایک آدمی آیا، ایک قائد آیا، اور ایک باٹلی لے کر آیا زہر جس کے اندر رکھا ہوا تھا، اور آ کر کہا کہ ہم تمہارے پاس صلح کے لیے آئے ہو۔ کہا کہ ہم صلح نہیں چاہتے، اب تو ہم لڑنا ہی ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ باٹل میں ساتھ لایا ہوں۔ کہا کہ کیوں، کیا اس بات ہے؟ کہا کہ اس کے اندر زہر ہے، میں آیا ہوں صلح کے لیے، اگر نہیں ہوگی تو یہ زہر پی کر میں مر جاؤں گا، اس لیے کہ کیا منہ لے کر جاؤں میں۔ کہا کہ اس کے اندر کیا ویسا زہر ہے؟ کہا کہ ہاں زہر ہے، کہ ایسا زہر کہ آج تک کوئی اس کا ذائقہ نہیں بتایا، کہ پیتے ہی فوراً وہ مر جاتا ہے۔ اچھا، اس پر اتنا تمہیں بھروسہ یقین ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا تو لاؤ اس باٹل کو لیا، اس لیے کہ ہر ایک چیز کے ذریعے سے اسلام کی طرف دعوت دینا تھا۔ صحابہ کا مقصد صرف لڑنا نہیں تھا، دعوت دینا تھا۔ تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے ڈھکن نکالا، اور پوری کی پوری شیشی جو ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یعنی جس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، زمین و آسمان میں اس کے علاوہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ بسم اللہ کہہ کر، یہ دعا پڑھ کر پوری کی پوری باٹل پیے، تو وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور فوراً اسی وقت میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو ایسے ایک دو نہیں، کئیوں واقعات ہیں بہادری اور دلیری کے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے۔ الغرض آخر میں جو ہے، جس وقت میں پورے بدن 125 جنگوں میں انہوں نے شرکت کی، 125 جنگیں، اور آخر میں جب مرگ الموت یعنی مرد الوفات کے اندر تھے، انتقال کے 1-2 دن قریب، جب قریبی دوست آیا اور پھر رشتہ دار بھی آئے اور آ کر کہا کہ تسلی دینے لگے، تو خالد بن ولید نے افسوس کا اظہار کیا۔ سینکڑوں جنگوں کے اندر شرکت کی، ہر وقت یہی تمنا شہادت کی تھی، لیکن کبھی میسر نہیں ہوئی، تو آج بستر پر مر رہا ہوں۔ تو دوست نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کا رتبہ دے گا۔ کہا کہ پھر اپنی ایک پیر دکھائے، کہا کہ پورا پیر دیکھا گیا، تو ایک بالش ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر تلوار کا نشان نہ ہو، اور پھر بایاں پیر، ہاتھ اور سارا بدن دکھایا گیا، پورے بدن میں کہیں بھی ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں پر تلوار کا نشان نہ لگاؤ، لیکن سارے ایک جگہ پر اللہ کی طاقت اور اللہ کے نبی کی دعا کی برکت تھی، کہ کہاں لقب دیا گیا تھا سیف من سیوف اللہ۔ تو دوست نے یہ تسلی دی کہ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تمہیں خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ کی تلواروں میں سے تم ایک تلوار ہو۔ اگر دشمنان اسلام جنگ کے میدان میں تمہیں مار دیتے، شہید کر دیتے، تو پھر وہ ناز کرتے کہ اللہ کی تلوار کو ہم نے توڑ دیا ہے۔
اس لیے اللہ نے تمہیں کبھی بھی جنگ کے میدان میں رسوا نہیں کیا اور ناکام نہیں کیا۔ جس غزوے میں بھی جاتے لوگوں میں اتنا بھروسہ، اتنا یقین ہو گیا تھا کہ خالد بن ولید جس مجمع میں، جس جنگ میں بھی ہوگے وہ ضرور بھی ضرور فتح ہی فتح ہوگی۔ تو آخر میں بالآخر حضرت خالد بن ولید کے گھر والے اور بیٹیاں بھی یہ تسلی دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہم نے سنا ہے کہ جس کے مومن دل کے اندر شہادت کی موت کا جذبہ اور تمنا ہو اور پھر وہ بستر پر بھی مر جائے، وہ بھی شہادت کی موت مرا ہے۔ تو تمہارے اندر تو شہادت کا جذبہ ہے، اللہ ضرور بھی ضرور شہادت کا رتبہ تمہیں بھی عطا کرے گا۔ تو یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت ہے کہ اس کو اور پڑھنی چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کی ہر ایک پاکیزہ پوری زندگی ہمارے نمونہ، آئیڈیل اور رہنما ہے، تو انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلنی چاہیے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔